ایک کا نام دنیا اور ایک کا نام رکھا جاتا ہے دین، کہہ دیتے ہیں دین و دنیا، لیکن دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے؟ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ دو چیزیں جن کا ہم اپنی زبانوں پر بھی ذکر لاتے ہیں اور جس سے بھی آپ بات کریں وہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ جوڑ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ ایک کا نام دنیا اور ایک کا نام رکھا جاتا ہے دین، کہہ دیتے ہیں دین و دنیا، لیکن دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے؟ اگرچہ قرآن پاک نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، خود یہ چھوٹی سی سورت جسے ہم اکثر نمازوں میں پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی اللہ نے قسم کھا کر کے زمانے کی یہ بتلایا ہے کہ انسان بہت زیادہ خسارے میں ہے، بہت زیادہ نقصان میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو وہ حق بات کا حکم کرتے رہے تو ایسے لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ اگر سمیٹ کر کے لاؤ تو یہ کہو کہ وہ لوگ جو کہ حق ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، انہیں تو کہہ لیجئے آپ دین والے، اور خسارے والے وہ لوگ ہیں جنہیں کہیے دنیا والے۔ لیکن دنیا کہا کسے جاتا ہے اور دین کہا کسے جاتا ہے؟ بعض لوگوں نے دنیا نام رکھا کہ وہ لوگ جو حکومتوں کے اوپر آئے، جنہوں نے دنیا کا نظام چلایا، وہ تو دنیا دار، اور جو دنیا سے ایک طرف ہو کر کے بیٹھ گئے انہیں سمجھا لوگوں نے دیندار۔ لیکن یہ تعریف ان کی صحیح نہیں ہے۔ یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اگر دنیا اسی کا نام ہے کہ لوگ جو حکومتیں چلا رہے، نظام چلا رہے ہیں، تو پھر انبیاء کرام کیوں ایسی چیز کی دعائیں مانگتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو کسی کو بھی نہ دی جائے، اور نبی معصوم ہوا کرتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہوتا نہیں، تو پھر یہ کہیے کہ سلیمان علیہ السلام کیوں ایسی چیز کی دعا کر رہے ہیں جس کو یہ کہیے کہ جگہ جگہ اس کی برائی کر رہا ہے، قرآن پاک یا حدیث پاک برائی کر رہی ہے۔ اور بھی انبیاء میں ایسے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت جیل سے نکلے ہیں اور نظام مصر دیکھا کہ خراب ہو چکا ہے، قحط پڑ چکا ہے، غلہ کھانے کے لیے مل نہیں رہا ہے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ یہ انتظام مجھے دو، میں اس کام کو کرنا جانتا ہوں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام باقاعدہ حکومت کے مالک بنے۔ تو جس کام کو نبی کر رہے ہوں اس کام کو برا نہیں کہا جا سکتا، وہ تو کام اچھا ہی ہے۔ ہاں، برائی اگر اس میں آئی ہے تو کہیں اور سے آئی ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب دنیا دار وہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت اکٹھی ہو گئی، مال اکٹھا ہو گیا، اسے ہم دنیا دار کہہ دیں گے، لیکن یہ بھی ان کا کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ اسی کا نام اگر دنیا رکھا جاتا ہے تو بہت سے صحابہ کرام، مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ، بڑے بڑے دولت، بڑے بڑے مال ان کے پاس جمع ہوئے۔ جس وقت کے تبوک کی لڑائی کا مسئلہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ میں ساز و سامان کے پیش کیے تھے۔ 100 اونٹ ساز و سامان سمیت پیش کر دینا یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے پاس بہت دولت ہو۔ تو حضرت عثمان غنی حالانکہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی 2 بیٹیاں آئیں اور جو خلافت کے مستحق ہوئے اور اللہ کے رسول نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال اکٹھا ہو گیا، دولت اکٹھی ہو گئی تو وہ دنیا دار بن گئے، اور وہ لوگ جو فقیر ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ دیندار بن گئے، یہ بھی ان کی تعریف صحیح نہیں۔ بعض فقیر غریب لوگ وہ بھی دنیا دار ہو سکتے ہیں، اور بعض پیسے والے لوگ وہ دیندار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں، ہمارے بزرگوں میں بھی دونوں طریقے کے بزرگ نظر آتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت سادے کپڑوں میں رہتے تھے، یہاں تک کہ لوگ انہیں عالم بھی نہیں سمجھتے تھے، اور انہی کے دوسرے جوڑی دار حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ بہت شاندار کپڑے پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں دونوں حضرات تھے۔ لوگوں کی عادت یہی ہے کہ اگر کوئی اچھے کپڑے پہن لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ تو دنیا دار، اور جو ویسے ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتا ہو اسے ہم سمجھتے ہیں یہ دیندار۔ تو لوگوں میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اشارہ کر کے کہنے لگے یہ تو بڑا دنیا دار معلوم ہو، اور مولانا قاسم صاحب کے بارے میں کہنے لگے یہ آدمی معلوم ہوتا ہے بڑا دیندار ہے۔ یہ بات مولانا قاسم صاحب کے کانوں میں آئی تو مولانا قاسم صاحب نے کہا رے بے وقوفو تم کیا جانو، یہ جو مولانا رشید احمد صاحب بیٹھے ہیں جو بہت عمدہ قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، ہم جیسے تو اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ اگر ہم ایسے کپڑے پہن لیں گے تو ہمارا تو نفس قابو سے باہر ہو جائے گا۔ یہ ان کی ایک تواضع اور عاجزی کی بات تھی۔ تو بہرحال یہ تعریفیں جو دنیا لوگ کر لیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بندہ جو کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ میں قائم رکھے وہ تو ہے دیندار، خواہ اس کے پاس دولت آ جائے، خزانہ آ جائے، حکومت آ جائے، اور وہ بندہ وہ انسان جو اپنا تعلق اللہ سے قائم نہیں رکھتا، خواہ وہ درویش ہو جائے، فقیر ہو جائے، وہ دنیا دار کہا جائے گا۔ مالدار آدمی دولت اس کے پاس ہے، خزانہ اس کے پاس ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں بھولتا، وہ ہر وقت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو اسے کہا جائے گا یہ دیندار آدمی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات حدیثوں میں ملتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے پاس دولت، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے سامنے اللہ کی یاد میں لگے رہتے، اور بعض تو یہ کہتے کہ اللہ یہ دولت جو تو نے ہمیں یہاں دے دی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ جنت کا بدلہ ہمیں یہاں دنیا ہی میں دے دیا گیا ہو۔ تو وہ حضرات بھی ہیں۔ تو اگر بندہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ میں قائم رکھے تو کہو بڑا دیندار آدمی ہے، خواہ وہ بادشاہی کیوں نہ ہو، حکومت کا مالک ہی کیوں نہ ہو، اور خواہ وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتا ہو۔ سکندر ذوالقرنین کی حکومت ساری دنیا کے اوپر ہوئی۔ 3 سکندر ہوئے ہیں، ایک تو وہ ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ ذی القرنین اس کا نام بھی سکندر ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ تو ایمان والا ہوا، ساری دنیا کے اوپر اس نے حکومت کی، مشرق سے لے کر کے مغرب تک پوری دنیا کے اوپر اس کی حکومت ہوئی۔ لیکن سکندر ذی القرنین کی خود قرآن پاک تعریف کر رہا ہے تو اس کے دیندار ہونے میں کیا شبہ رہ گیا۔ یہ دیندار تھا، ساری دنیا کا مالک ہوا۔ اور ایک سکندر اور بھی ہوا ہے، اسے کہتے ہیں وہ ہے سکندر رومی، یہ دیندار نہیں تھا، یہ تو دنیا دار تھا۔ تو خیر سکندر ذوالقرنین جیسا آدمی جو ساری دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہو کبھی اللہ کو نہیں بھولتا۔ دولت والے کے پاس دولت آ گئی اور وہ اس دولت کو دیکھ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تیرا کتنا بڑا انعام ہے، تو نے مجھے یہ سب کچھ دے دیا۔ تو یہ سب کچھ ملنے کے باوجود جو اللہ کو نہیں بھول رہا ہے، کہو یہ بڑا دیندار آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، دیکھا کپڑے بڑے پرانے سے پہن رکھے، سیدھا سادہ سا جا رہا ہے چلا ہوا۔ آپ نے معلوم کیا کیا تیرے پاس دولت دی ہوئی نہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے تجھے دیا ہے تو اللہ کی نعمت کو اپنے بدن کے اوپر ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ معلوم ہوا کہ اگر اللہ دے تو پھر اسے اپنے بدن کے اوپر بھی ظاہر کرو، باہر بھی ظاہر کرو۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس بڑی دولت آئی لیکن وہ اللہ
اللہ کو بھول گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے دعا کی درخواست کی، اے نبی میرے لیے دعا کر دو، میں غریب ہوں، اللہ مجھے دولت دے دے۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرما دی، بڑا مالدار ہو گیا، جنگل بھر گیا اس کے جانوروں سے، اس کے چوپاؤں سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اس کے پاس عشر زکوٰۃ لینے کے لیے پہنچا تو ٹالنے لگا، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ قاصد چلا آیا، آ کر کے حضور سے سارے حال بیان کیے۔ دوسرے روز پھر گیا تو اس نے پھر وہی کام کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب تم اس کے پاس مت جانا، دولت اس کے پاس آئی ہے، خزانہ اس کے پاس آیا ہے تو دولت نے اسے مغرور کر دیا ہے، اسے تکبر دے دیا ہے، ہمیں اس کے مال کی ضرورت نہیں۔ اب اسے خود احساس ہوا جو قاصد آیا تھا میں اسے دے نہ پایا، اب یہ خود مال و دولت لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کو رسول کو تیرے مال کی ضرورت نہیں تو اپنا مال لے جا۔ چنانچہ یہ ذلیل و خوار ہوتا ہوا چلا آیا، اللہ کے رسول نے اس کا مال قبول نہیں کیا، حالانکہ یہ نہیں کہ اس کوئی ایمان نہیں رکھتا تھا، ایمان تھا، لیکن چونکہ نبی کی بات اس نے نہیں مانی، دولت میں آ کر کے غرور میں آ گیا، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ جب زمانہ حضرت ابو بکر کا آیا تو یہ مال لے کر کے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس مال کو اللہ کے رسول نے قبول نہ کیا ہو، ابو بکر میں یہ ہمت نہیں کہ وہ اس مال کو قبول کرے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے بھی اس کا مال قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد میں یہ مال لے کر کے حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے سے اچھے ابو بکر نے جس مال کو قبول نہ کیا ہو اور اللہ کے نبی نے اس مال کو قبول نہ کیا ہو، عمر میں یہ ہمت نہیں کہ وہ اس مال کو قبول کرے۔ چنانچہ حضرت عمر نے بھی اس مال کو قبول نہیں کیا۔ دیکھو اس قسم کے جو مالدار ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں تم دنیا دار کہہ سکتے ہو، کیونکہ مال ان کے پاس آیا، نبی کی دعا کی برکت سے مال آیا، اور زکوٰۃ اور صدقہ دینے کے اندر یہ ہچکچاتا رہا، آخر یہ کہ اس کا مال قبول نہیں کیا گیا۔ اور آج بھی مسئلہ یہی ہے، اس خاندان کا آدمی اگر زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور جس خاندان کے بڑے آدمی کی عبادت اللہ کے رسول نے قبول نہیں کی تو آج بھی اس خاندان کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی۔ کہا یہ جائے گا ان سے مال لے گا اگر حاکم وقت تو جسے خراج کہتے ہیں، ٹیکس کہتے ہیں، اس شکل میں مال لے گا، زکوٰۃ کی شکل میں مال نہیں لے گا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت بھی نہیں، غربت آئی، فاقے آئے، لیکن وہ بھی بڑے دیندار۔ جب تبوک کے لیے آپ نے چندے کا اعلان کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو ہر وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتے تھے، ایک جماعت ایسی تیار کر لی گئی تھی جو ہر وقت حضور کے پاس رہتی، ان کا کام یہ تھا کہ جو کچھ حضور کی زبان سے نکلے اسے وہ جمع کر لیں۔ انہی میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ اصحاب صفہ انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جماعت تھی جن کا کوئی کام نہیں تھا، نہ یہ تجارت کرتے تھے نہ یہ کوئی کاشتکاری کرتے تھے، بس ہر وقت حضور کے یہاں وہ صفہ جہاں آپ کا حجرہ اقدس ہے اسی کے سامنے ایک چبوترا، چبوترے کے اوپر رہنا۔ مدینے والے جو کاشتکاری کرتے تھے یا تجارت کرتے تھے یہ اپنے مال میں سے ان کا خرچ ادا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا ہے کہ مجھے تبوک کی لڑائی میں جانا ہے، یہ تبوک وہ جگہ تھی جہاں بہت سارے یہود اکٹھے ہو گئے تھے اور ان کا ارادہ یہ ہو گیا تھا کہ ہم مدینے کے اوپر حملہ کریں گے۔ بہت ساری طاقت انہوں نے جمع کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج تیار کری، جماعت تیار کری، اور آپ نے عام طریقے سے چندے کا اعلان کیا۔ اس زمانے میں جبکہ گرمی کا دور تھا اور مدینہ منورہ کے اندر وہ موسم آ رہا تھا جس میں کھجوریں پکتی ہیں، مدینے والوں کی کھیتی کھجور سے ہی ہے۔ ایسے زمانے کے اندر آپ کی طرف سے اعلان ہو گیا سب نکلیں، جن کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے وہ ضرور میدان میں نکلیں۔ ذکر آیا ہے قرآن پاک میں 3 آدمی ایسے رہ گئے جو نہیں آ سکے۔ یہ 3 آدمی یہ نہیں
کہ وہ مسلمان نہیں تھے، نہیں پکے مسلمان تھے، ایمان والے تھے، لیکن اللہ نے دولت بھی دی تھی، خزانہ بھی دیا تھا، بس ٹال مٹول میں یہ رہا کہ میرے پاس تو بہترین اونٹنی ہے، ایک نے سوچا میرے پاس تو بہترین گھوڑا ہے، ہم چلیں گے، بعد میں بھی چلیں گے تو جا کر کے حضور کو پکڑ لیں گے، اسی کشمکش کے اندر وہ نہیں جا سکے۔ یہ تین تو وہ تھے جو کہ مسلمان تھے، پکے دیندار تھے، لیکن کسی وجہ سے غفلت کی یا سستی کی وجہ سے یہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے، اور کچھ منافق تھے۔ جب حضور واپس لوٹے کوئی جہاد تو نہیں ہوا، چونکہ وہ لوگ جو کہ مسلمانوں کو ستانے کے لیے تیاری کر رہے تھے، وہ خود ہی نام سن کر کے میدان چھوڑ کر کے چلے گئے، لیکن جب آئے تو منافقین نے آ کر کے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ منافق انہیں کہتے ہیں جو دلوں کے اندر تو منافقت یعنی نفرت رکھتے ہیں، ایمان سے نفرت ہے ان کے دلوں میں اسلام سے، لیکن زبان سے وہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے منافق، جن کے بارے میں خود قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق لوگ جو ہیں جہنم کے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے۔ حضور کے زمانے میں جو منافق تھے ان کے بارے میں تو حضور کو بتلا دیا گیا تھا، آج ہم نہیں دل کا حال کچھ کہہ سکتے، ہم تو یہی کہیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ تو یہ منافقین آتے رہے حضور کے بارے میں، حضور کے سامنے آ کر کے کوئی کچھ ادھر کرتا رہا، کوئی کچھ ادھر کرتا رہا، آپ انہیں ٹالتے رہے، لیکن یہ تین جو پہنچے تو انہوں نے تو صاف بات کہہ دی، اور صاف طریقے سے کہہ دیا ہے اللہ کے نبی ہمارے پاس سب کچھ تھا، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ جانے میں ٹال مٹول سی کرتے رہے، کل چلیں گے، پرسوں چلیں گے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ آپ جہاد سے واپس تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے صاف کہہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اب تمہارا فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھو ایمان والوں کا امتحان بھی ہوتا ہے، بعض لوگ منافق دلوں کے اندر نفاق، یا بعض لوگ کافر دلوں کے اندر کفر بھرا ہوا، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی ان کے تو مزے آ رہے دنیا میں، یہ پکے تینوں مسلمان تھے، لیکن حضور نے یہ ارشاد فرمایا اب تمہارا فیصلہ وہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئے گا، اور فیصلہ آنے میں اللہ کی طرف سے دیر ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ان تینوں آدمیوں سے کوئی بھی مسلمان بات نہ کرے۔ ایمان اسے کہتے ہیں، مدینے کے جتنے مسلمان سب نے بات کرنی بند کر دی، یہاں تک ہوا کہ اگر کسی نے سلام کیا ہے تو سلام، اگر انہوں نے سلام کیا ہے تو کسی نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے تمہارے سے بات کرنے سے۔ اب بتائیے کیا حال گزرے۔ اور پھر ایک وقت اخیر میں وہ آیا کہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ ان کی بیوی بھی ان سے علیحدہ ہو جائیں، چنانچہ ان کی بیوی بھی ان سے علیحدہ ہو گئی۔ اب ایسا وقت کہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، اگر حضور بھی راستے میں مل جاتے ہیں، یہ سلام کرتے ہیں تو آپ بھی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ گھر جاتے ہیں تو بیوی بھی بولنے کو تیار نہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان کی مضبوطی، کہ جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گیا اسی کے اوپر یک طرفہ عمل تھا۔ آخر کتنی دنوں کے بعد میں پھر اللہ کی طرف سے ان کی توبہ نازل ہوئی، تو جو ہی کہ توبہ کی آیت نازل ہوئی اب سب مسلمان ان سے کولی بھر بھر کر کے مل رہے تھے۔ تو دیکھو دولت بعض دفعہ ایسی آ جاتی ہے کہ وہ مومن کو، مسلمان کو ذرا الجھا دیتی ہے۔ ایسا اگر حال ہو جائے کہ مسلمان کے پاس دولت آئی، خزانہ آ گیا، یا حکومت آئی، اور حکومت آ جانے کے بعد تکبر یا مال آ جانے کے بعد غرور اس درجے پر آ گیا کہ وہ اسلام کو یا اسلام والوں کو یا دین کو حقیر سمجھے، تو پھر سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، دولت آتی ہے، حکومت آتی ہے، یا کوئی بھی طاقت مسلمان کے پاس آتی ہے اور وہ اس کے آنے کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے، تو سمجھو یہ اللہ کا انعام ہے۔
اگر ہم دنیا کی ان تمام چیزوں کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، لیکن ہم نے ایسا کر لیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے انعام تھا، جو نعمت تھی، اس میں ہم نے دنیا کو شامل کیا۔ یعنی یہ کہو کہ جو دین تھا، دین کے ساتھ میں ہم نے دنیا ملائی۔ قاعدہ یہ ہے کہ نتیجہ جو نکلا کرتا ہے تو جو سب میں زیادہ ذلیل چیز ہوا کرتی ہے، نتیجہ ادھر نکلتا ہے۔ آپ کے پاس اگر ایک ٹپ دودھ کا ہے اور اس ایک ٹپ دودھ کے اندر آپ نے ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا، اب یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو پورے کا پورا ٹپ دودھ ہے تو لہذا یہ دودھ بھی ٹھیک ہی ہے، پاکی ہے، حالانکہ ایک قطرہ ہے وہ پیشاب کا، لیکن ایک قطرہ پیشاب کا ایک ٹپ دودھ کو ناپاک کر دے گا، نتیجہ ادھر ہی جاتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے۔ ایسے ہی دین کے کام اور دین کے کاموں میں جب ہم نے دنیا شامل کر دی تو وہ دین نہیں رہا، دنیا بن گئی۔ مثال کے طریقے سے یہ دیکھو، نکاح ہے، شریعت میں عبادت ہے، اور مذہب میں تو کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے دین میں نکاح بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہیں دین نے ہمارے احادیث میں، قرآن پاک میں اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ شرطیں یہ ہیں کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کا مہر ادا کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہو، اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ بیوی کا خرچ بھی اٹھا سکتا ہو، اور اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جو نکاح مرد کرنا چاہتا ہے وہ بیوی کے لیے مکان کا بھی انتظام کر سکتا ہو۔ اگر یہ شرطیں مرد پوری نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ مہر ادا کر دے، تو کہا جاتا ہے کہ تو اب روزے رکھ تاکہ اپنی خواہشات کو روزے کے ذریعے دبا لے۔ اب اس کے لیے نکاح کی اجازت نہیں ہوتی۔ چلے یہ تو شریعت کے مسئلے ہیں، لیکن نکاح بہرحال عبادت ہے، اور اس نکاح کے اندر جب ہم نے دنیا کو شامل کیا، دنیا کہاں سے آئی؟ ہم کہتے ہیں صاحب مال ہمارا ہے، ہم تو اپنے اس مال کو اڑائیں گے، کہیں گولے چھوڑنے جا رہے، کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں بگڑا کیا؟ ارے بھائی یہ تو ہمارا ہی تو مال ہے، ہم نے ہی تو کمایا ہے، ہمارا ہی تو یہ خزانہ ہے۔ یہ دعویٰ آج تمہارا نہیں، یہ دعویٰ اس سے پہلے قرآن پاک نے جو نقل کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے مالدار قارون کے بارے میں، اس نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تجھے اللہ نے اتنی بڑی دولت دے دی ہے، اس دولت میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر، کتنی بڑی دولت تھی، 40 اونٹوں کے اوپر اس کے خزانے کی تالیاں لڑ کر کے چلا کرتی تھی، تالیاں خزانہ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے یہ جواب دیا، دولت میری تو کمائی ہوئی ہے، میں نے اپنی عقل مندی سے، میں نے اپنی سمجھداری سے یہ دولت کمائی ہے، لہذا مجھے حق ہے میں اپنی دولت کو جس طریقے سے چاہے خرچ کروں۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے آخر پکڑ آئی، اور وہ عذاب آیا قارون کے اوپر کہ اس کا مال، اس کے تمام کی تمام کوٹھیاں، وہ تمام کے تمام اس کے قلعے، سب کے سب زمین میں دھسا دیے گئے، اور وہ ایسے دھسے کہ آج تک ان کا کہیں کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ آج کے زمانے میں جبکہ انسان نے پہاڑوں کی بنیادوں کو کھود کر کے بھی خزانہ نکال لیے، لیکن قارون کی وہ بلڈنگیں، قارون کے وہ قلعے سب زمین میں دھستے ہوئے نیچے جا رہے ہیں۔ تو بھئی اگر یہی دعویٰ مسلمان بھی کرتا ہے، کسی کو بولنے کا کیا حق ہے، کسی کو کہنے کا کیا حق ہے، دولت میری ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے یہ خزانہ جمع کیا ہے، تو بھئی یہ تو دعویٰ قارون نے بھی کیا تھا۔ پھر قارون کے اوپر آخر عذاب کیوں آیا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن کوئی انسان قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ ہو جائے کہ تجھے مال دیا، تیرے پاس مال آیا تو وہ کہاں سے آیا، اور تو نے اس مال کو خرچ کیا تو کہاں کیا، آیا کہاں سے اور خرچ کیا تو کہاں کیا؟ دو جواب دینے پڑیں گے۔ اور بھی ہیں 3 سوال، لیکن میں ایک کا ہی ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جواب دینا پڑے گا، اس کے بعد میں آگے قدم اٹھیں گے۔ تو بھئی دولت تو ہم نے کمائی تھی، ہماری عقل نے کام کیا تھا، ہم نے ہی خزانہ اکٹھا کیا تھا، تو اللہ کے یہاں بھی یہی جواب دے دیا جائے کہ اللہ تیرا کیا احسان ہے، دولت تو میری کمائی ہوئی تھی، میں نے چاہے جہاں سے کمایا، چاہے جہاں پر میں نے خرچ کیا۔ تو آج جو عبادت تھی، اس عبادت کے اندر ہم
نے اس دنیا کو شامل کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عبادت نہیں رہی۔ حال یہ ہوا کہ اسے ہم نے دنیا داروں کی طرح کھینچ دیا۔ جس طریقے سے دنیا کے لوگ اسے دنیا سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی مسلمان نے بھی اس کو دنیا سمجھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج نکاح کی وہ خیر و برکتیں جو کہ اللہ کے رسول نے وعدے مسلمانوں سے کیے تھے وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج نکاح نہیں رہا، بلکہ نکاح جو ہے گویا کہ ایسا بن گیا کہ گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے۔ تو کیوں ہوا؟ ایک عبادت کے اندر ہم نے دنیا کو شامل کرا تو وہ عبادت ختم ہو گئی۔ نکاح کے اندر اگر اور طریقے سے بھی نظر ڈالیے، ادھر تو یہ کہ ہم نے کہیں فضول خرچیاں شروع کری، کہیں ہم نے گولے پٹ کھانے شروع کیے، اور اگر کسی نے نصیحت بھی کی تو جواب یہ دیا گیا ارے بھائی یہ تو مولویوں کا کام ہے نصیحت کرنا۔ حالانکہ یہ کہنا کفر ہے، یہ کام مولویوں کا نہیں، یہ کام تو نبی کا ہے۔ نبی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، علماء تو تمہارے سامنے نبی کا بتلایا ہوا سبق دہرا دیتے ہیں۔ اب دوسرا طریقہ دیکھیے، وہ نکاح جس کے اندر ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں اگر سنت کو لاؤ، سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر کے کھانا کھانا۔ سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر کے پانی پینا، یہ سنت ہے۔ اور سنت اسے کہا جاتا ہے جو کہ نبی کا طریقہ ہو، اسے کہتے ہیں سنت۔ نبی کی طرف سے وہ احکام جن کا حکم بڑی سختی سے اللہ کی طرف سے آ چکا ہو، اس کا درجہ تو بن جاتا ہے فرض کا، اور اس سے اگر کچھ ذرا نرم سا ہو تو اس کا درجہ ہو جاتا ہے واجب کا۔ اور جہاں اللہ کی طرف سے سختی نہ آئے، صرف نبی کی ایک عادت ہے، نبی کا ایک طریقہ ہے، اسے کہا جاتا ہے سنت۔ لیکن نبی کے طریقے کی سنت سمجھ کر کے حقیر چھوڑ دینا، اس کی اجازت نہیں۔ حقیر نہیں سمجھ سکتے آپ، اس کام کے اندر بھی سب سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ سنت کا درجہ اتنا بڑا علماء نے لکھا ہے کہ آج کے زمانے میں جسے ہم یوں کہہ دیتے ہیں اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت۔ بدعت اسے کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں تو کام نہیں ہوا لیکن بعد میں ہو رہا ہے اور اس سے دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ مثال کے طریقے سے آپ دیکھیں مدرسے ہیں، اس طریقے سے مدرسوں کا وجود یہ حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں۔ اس زمانے میں تو اگر کوئی علم لینا چاہتا تھا تو وہ تلاش کرتا کوئی عالم ملے، اس عالم کی خدمت میں پہنچوں، وہاں جا کر کے ہمیں کوئی نبی کی بات معلوم ہو۔ لوگ 100 میل کا سفر طے کر کے جاتے کہ فلاں گاؤں کے اندر یا فلاں شہر کے اندر ایک عالم رہتا ہے، وہاں جا کر کے ہم اس سے کچھ سیکھیں۔ یہ کام ایک لمبے زمانے تک چلا۔ یہ تو پھر حالات جب دنیا کے بدلنے شروع ہوئے، لوگ دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہو گئے کہ وہ علم لینے کے لیے ذرا سا وقت نہیں نکال پائے، تو پھر علماء نے یہ طریقہ تیار کیا ہے جو آج کی شکل، آج کے زمانے میں ہمارے سامنے مدرسوں کی شکل میں آیا ہے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں یہ ہے بدعت حسنہ، یعنی اچھا طریقہ ہے، اگرچہ حضور کے بعد ہوا، لیکن ایک تو لیجئے آپ سنت۔ سنت یہ ہے کہ آپ دوپہری میں کھانا کھا کر کے لیٹ جاؤ، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہری میں کھانا کھا کر کے لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس سنت کا درجہ ان مدرسوں سے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ نبی کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اب نبی کا طریقہ جہاں ہم 10 آدمی بیٹھے اکٹھے، یا ایک پریوار کے ایک کنبے کے لوگ بیٹھے، یا مہمان آئے جیسا کہ براتوں کی شکل میں ہوتا ہے، تو سنت طریقہ تو یہاں پر یہ تھا کہ ہم بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، لیکن ہم نے یہاں سنت کو چھوڑا اور کھڑے ہو کر کے جانوروں کی طرح کھانا شروع کیا۔ یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ یوں کہتے ہیں اس میں سہولت ہے۔ کیوں بھائی، جس شادی کے اندر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہو تو کیا اس میں کھانا کھلانے کے لیے بٹھانے کا انتظام نہیں کیا جا سکتا؟ کروڑوں روپیہ آپ شادی میں اڑا رہے ہو اور آپ کھڑے ہو کر کے کھانا کھلاتے ہو۔ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حضور کے زمانے میں کھڑے ہو کر کے صحابہ نے کھانا کھایا ہو۔
یہاں تک اہتمام کیا ہے صحابہ نے کہ ملک شام کے اندر جب ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں وہ پہنچے ہیں اور ابو عبیدہ کے مبارک ہاتھوں کے اوپر ہی ملک شام فتح ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دفعہ ملک شام گئے ہیں اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے گورنر جو ابو عبیدہ ہیں وہ کس طریقے سے جی رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ گورنر بننے کی وجہ سے ان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہو۔ خیر جس وقت کے کھانے کے لیے بیٹھے تو دسترخوان بچھا، دسترخوان کے اوپر پوری مسلمانوں کی فوج تھی، مسلمانوں کے جنرل ابو عبیدہ وہ بھی دسترخوان کے اوپر تھے، سامنے عیسائیوں کی فوج کھڑی تھی۔ آج ہم مرعوب ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ غیر مسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں کیا سمجھیں گے، لیکن اندازہ لگائیے آپ اپنے بڑوں کا۔ ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی آدمی نہیں، جنہوں نے ملک شام کے اوپر اسلامی جھنڈا لہرا دیا ہو، وہ کتنا بڑا مسلمانوں کا جنرل ہے، کتنا بڑا وہ طاقتور ہے، کتنا وہ روب والا انسان ہے۔ لیکن ابو عبیدہ جب بیٹھے ہیں اور سامنے عیسائیوں کی فوج کھڑی ہے تو ایک سے ایک شخص نے ابو عبیدہ سے یہ کہا کہ آپ اس طریقے سے کھانا کھا رہے، آپ نے اس طریقے سے جو ریزے دسترخوان کے اوپر گر گئے وہ بھی آپ نے اٹھا کر کے کھانے شروع کر دیے، کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے کوئی ریزہ یا کوئی لقمہ کھانے کا گر پڑا ہے تو اسے اٹھا کر کے کھا لو۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ہو سکتا ہے اسی لقمے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہو۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے جنرل ملک شام کے فاتح جب اس لقمے کو اٹھا کر کے کھاتے ہیں تو ایک شخص نے یہ سوال کر لیا کہ سامنے عیسائیوں کی فوج کھڑی ہے، وہ یہ دیکھ کر کے کہیں گے ارے مسلمانوں کا تو جنرل بھی بہت ویسا ہوتا ہے، بڑا حریص لالچی، اگر ایک لقمہ گر پڑا تو اسے بھی اٹھا کر کے کھا رہے۔ آج کے زمانے میں تو یہ بڑے وہ چلا نا، آج کے زمانے میں طریقہ یہ آیا کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے میز کے اوپر سے آپ کا کوئی لقمہ گر پڑا تو اسے پیر سے رگڑ دو، یہ آج کا طریقہ، نبی کا یہ طریقہ نہیں۔ نبی تو یہ کہتے ہیں ارے یہ سوچو اسی لقمے کے اندر اللہ کی کتنی بڑی طاقت خرچ ہوئی ہے، جسے تم نے پیروں سے رگڑ دیا ہے، یہ وہ لقمہ ہے جس کے اوپر ہوا خرچ ہوئی، یہ وہ لقمہ ہے جس کے اوپر سورج کی نرمی پہنچی، یہ وہ لقمہ ہے جس کے اوپر چاند کی طاقت پہنچی، کتنی طاقتوں کے بعد میں وہ لقمہ تمہارے پاس آیا، تو اللہ کی اس نعمت کے اوپر نگاہ کرو۔ تو نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اٹھا کر کے کھا لو۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب یہ لقمہ کھا لیا اور کہنے والے نے کہا یہ عیسائیوں کی فوج ہے یہ کیا سمجھے گی، تو جانتے ہو کیا جواب دیا حضرت ابو عبیدہ نے؟ حضرت ابو عبیدہ جو مسلمانوں کے بہت بڑے جنرل، انہوں نے یہ جواب دیا اترک سنت حبیبی بہذہ الحمقہ، کیا ان پاگلوں کی وجہ سے میں اپنے دوست کا طریقہ چھوڑ دوں؟ یہ جواب حضرت ابو عبیدہ نے دیا۔ آج دنیا والے یہ پاگل لوگ جنہوں نے یہ طریقہ دنیا میں ایجاد کیا، آج ہم انہی کے تابعدار بن گئے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے ہم نے عبادت کو دنیا بنا دیا اور یہ چیز ہماری ہر چیز میں شامل ہوتی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو عبادت تھی وہ بھی دنیا بن گئی، اور جب وہ دنیا بن گئی تو دنیا کا تو حال تمہیں معلوم ہے، دنیا کا حال تو ایسا ہے جیسا کہ رنڈی کا، یہ ایک گھر میں گئی تو اسی کی تعریف کر دی، اس کے بعد دوسرے گھر میں چلی گئی اس کی تعریف کر دی۔ حال یہ ہوتا ہے اس رنڈی عورت کا کہ یہ جس کی جاتی ہے اسی کی تعریف کر دیتی ہے اور ہوتی ہے کسی کی نہیں۔ یہ حال دنیا کا ہے۔ آج ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نبی کا طریقہ جو کہ ہر کام عبادت ہے اسے ہم چھوڑ رہے ہیں، تو بھائی وہ تو ہے دنیا۔ نبی کا طریقہ چھوڑ دینا اللہ سے دوری اختیار کر لینا اور اللہ کے قریب لگنا، یہ ہے دین۔ ویسے تو بڑی لمبی تفصیل ہے لیکن بس ذرا کم ہے، بس میں نے چھوٹا سا بیان کیا ہے۔ دیکھو اللہ سے دوری اختیار ایک فقیر آدمی بھی کر سکے۔ فقیر آدمی بھی اگر یوں کہہ رہا ہے بھائی غریب ہونے کے لیے کیا میں ہی رہ گیا تھا، یہ دنیا مالدار ہو رہی، اب یہ فقیر نہیں رہا، یہ پکا دنیا دار بن گیا، تکبر آ گیا۔ اور ایسے ہی ایک مالدار بھی
ہو سکتا ہے۔ مالدار آدمی دولت اس کے پاس ہے لیکن وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ دیندار ہے۔ ایسے ہی ایک بادشاہ دیندار ہو سکتا ہے اور ایک سپاہی آدمی وہ بھی دنیا دار ہو سکتا ہے۔ تو بندے کو یہ چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ میں قائم رکھے۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اور اگر نہیں ہے تو پھر صبر کرو۔ یہ دونوں طریقے مومن کے ہوتے ہیں، اسی سے دنیا اور دین کی تعریف ہوتی ہے۔ تو دیندار بننے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی، نہ یہ کبھی ہوگی، نہ معلوم کتنے بڑے بڑے دولت والے، کتنے بڑے بڑے حکومت والے آئے اور دنیا نے سب کو چھوڑا، سب کو لات مار کر کے چلی گئی۔ اور دین والے کا حال یہ ہے کہ یہ تمہارا دین دنیا سے جب چلو گے جب بھی کام آئے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو پہلے اسے تیار کیا جاتا ہے، جنت سے روحیں سامنے لائی جاتی ہیں تاکہ ایمان والا دنیا سے جائے تو خوش ہو کر کے جائے، اور قبر میں جاتا ہے تو قبر میں بھی اس کے یہ نیک عمل، دین والے عمل اس کے سامنے آ کر کے اس کی سفارش کرتے ہیں، اور حشر کے میدان میں بھی یہ دین کے کام اس کے کام آئیں گے، یہاں تک کہ سیدھا وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو بتائیے دین نے تو یہاں سے لے کر کے وہاں تک ساتھ دیا، اور دنیا کا حال یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس وقت میں جو دنیا ہمارے پاس ہے شام تک بھی یہ رہے گی یا کسی اور کے ہاں چلی جائے گی۔ تو بھائی دیندار بننے کی کوشش کرو، اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھو، اور اپنا وہ کام بناؤ جو کہ نبی کا کام تھا۔ نبی کے کام کے اندر ہی خیر و برکت ہوتی ہے۔ ہم دنیا والوں کے باتوں میں الجھ گئے ہیں، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دین آج ہم سے دور جا رہا ہے اور دنیا ہمارے قریب آ رہی ہے۔ دنیا قریب آ رہی ہے تو یہ ہمیں کچھ دے نہیں پا رہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔